بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کا رہنے والا ایک خوبصورت جوان مدینہ آیا۔ جب اس نے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کیا تو ملازم مسجد بن گیا اور شبانہ روز عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ رات نمازوں میں گزرتی اور دن کو روزے سے رہتا۔ گویا اس کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس کی جیسی عبادت کرنے کی آرزو کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت خلیفہ وقت تھے، اس کے پاس آتے اور اس سے کہتے تھے کہ ان سے کسی چیز کا تقاضا کرے۔ جوان کہتا، میری ضرورت صرف اللہ تعالی ہے۔ کچھ مدت کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور ایک بند ڈبہ انہیں بطور امانت دیتے ہوئے ان سے ایک قافلے کی ہمراہی میں عازم حج ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر نے سالار قافلہ سے اس کی سفارش کی۔ قافلہ میں ایک خوبصورت جوان عورت بھی شامل تھی جو ہمیشہ اس جوان پر نظر رکھتی تھی۔ ایک دن اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے جوان، تمہارا جسم کتنا خوبصورت اور دل لبھانے والا ہے، جس نے مجھے تمہارا فریفتہ بنا دیا ہے۔ جوان نے کہا، یہ جسم ایک دن زیر خاک پہنچ کر کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جائے گا۔ عورت نے کہا، تمہارے خوبصورت اور سورج کی مانند چمکتے ہوئے چہرے نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ جوان نے کہا، خدا سے ڈرو، تمہاری باتیں میرے لیے مزاحمت کا باعث ہیں۔ عورت نے اظہار کیا، میری ایک حاجت ہے اور جب تک تم اسے پورا نہ کرو گے میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گی۔ جوان نے کہا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ عورت نے کہا، یہ کہ میرے ساتھ ہم بستری کرو۔ جوان نے اسے نصیحت کی اور اللہ سے ڈرایا، لیکن اس کی کوئی بات عورت پر کارگر نہ ہو سکی اور وہ کہنے لگی، اگر تم نے میری چاہت پوری نہ کی تو پھر یاد رکھو عورتوں والی چال چلوں گی، جس سے تمہارے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہوگی۔ جوان نے اس کی باتوں کی پرواہ نہ کی۔ ایک رات جوان جب تقریباً صبح تک سخت عبادت سے تھکا ہوا محو خواب ہو گیا تو وہ عورت اس کے سرہانے آئی اور اس کے سر کے نیچے سے سامان کا تھیلا نکالا اور اس میں سونے کے 500 دینار سکوں کی تھیلی رکھ دی اور تھیلا اسی طرح احتیاط سے اس کے سر کے نیچے رکھ دیا اور چلی گئی۔ جب صبح کو قافلے والے بیدار ہوئے تو اس عورت نے چیخو پکار شروع کر دی، ارے میں لٹ گئی، میرا سفر کا سارا خرچ چوری ہو گیا۔ سالار قافلہ نے مہاجرین و انصار کے 2 آدمیوں کو ذمہ داری سونپی کہ تمام مسافروں کے سامان کی اچھی طرح چیکنگ کریں۔ ان دونوں نے خوب تلاشی لی مگر تھیلی کو نہ ڈھونڈ سکے۔ جب انہوں نے جوان کے علاوہ سب مسافروں کی اچھی طرح چیکنگ کر لی تو پھر سالار قافلہ کے پاس آ کر اسے نتیجہ سے آگاہ کر دیا۔ عورت نے کہا، اگر اس جوان کی بھی تفتیش ہو جائے تو کیا قباحت ہے؟ مختصر یہ کہ عورت نے اتنا اصرار کیا کہ لوگ مجبور ہو گئے۔ کچھ لوگ جوان کے پاس گئے تو وہ نماز میں مشغول تھا۔ بعد میں جوان نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے عابد سے سارا ماجرا کہہ دیا اور پھر کہا کہ ہم نے تمام مسافروں کی تلاشی لے لی ہے، اب صرف آپ باقی بچے ہیں، لیکن ہم نے بغیر آپ کی اجازت کے آپ کے سامان کو ہاتھ لگانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ آپ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے کافی سفارش کی تھی۔ عابد نے کہا، آئیے میرا سامان بھی چیک کر لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب انہوں نے تھیلا کھولا تو پیسوں سے بری تھیلی اسی میں موجود تھی۔ اس وقت عورت نے فریاد کرنا شروع کر دی، اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ وہی تھیلی ہے اور اس میں اتنی مقدار میں پیسوں کے علاوہ اتنے وزن کا ایک ہار بھی ہے۔ تھیلی کو نکال کر کھولا گیا تو جتنی علامتیں عورت نے بیان کی تھیں وہ سب موجود تھیں۔ عابد کو حاضر کر دیا اور چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ شدید رویہ اختیار کریں۔ جوان خاموش رہا۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں ڈال دیں اور اسے پیدل پھراتے ہوئے مکہ تک لے گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد عابد نے کہا، اے کارواں والو، تمہیں کعبے کے حق کی قسم مجھ پر ایک احسان کرو اور مجھے آزاد کر دو تاکہ میں آزادی سے حج کر سکوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں حج کر کے تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ عابد حج کر کے واپس پلٹ آیا اور کہا کہ اب جو چاہیں کریں۔ قافلے والے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، اگر یہ جوان واقعاً گناہ گار ہوتا تو اپنے پیروں سے چل کر واپس ہمارے پاس نہ آتا، لہٰذا اس بنا پر اسے آزاد کر دیا اور قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔
راستے میں اس عورت کا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اس نے ایک گڈریے کو دیکھا تو اس نے غذا کا تقاضا کیا۔ گڈریے نے اس سے کہا، جو تمہیں چاہیے دوں گا اور بیچوں گا نہیں، مگر اس شرط پر کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ عورت نے قبول کر لیا اور جو چاہا اس سے لے لیا۔ جب گڈریا اس سے جدا ہوا تو ادھر شیطان نے عورت کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب وہ اپنے قافلے والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کہے کہ میں اس جوان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اسی اثنا میں اس نے مجھے دبوچ لیا کہ میں اپنے دفاع پر بھی قادر نہ تھی، لہٰذا اس کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ عورت نے شیطان کے اکسانے کے مطابق عمل کیا اور قافلے والوں نے بھی اس چوری والے معاملہ کی بنا پر عورت کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے جوان سے کہا، کیا چوری کافی نہ تھی کہ اب اس کی عزت پر بھی حملہ کر بیٹھا؟ پھر اسے زنجیروں میں جکڑ دیا۔ وہ جوان اب بھی خاموش رہا۔ جب یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت عمر چند لوگوں کے ہمراہ قافلے کے استقبال کے لیے آئے اور سب سے پہلے اس بیت المقدس والے جوان کی خیریت دریافت کی۔ قافلے والوں نے کہا، اے ابو حفص، آپ اس جوان کے بارے کس قدر پریشان ہیں، حالانکہ اس نے چوری بھی کی ہے اور خیانت بھی کی ہے۔ پھر انہوں نے سارا ماجرا سنا ڈالا۔ حضرت عمر نے اسے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے غضبناک ہو کر کہا، لعنت ہو تجھ پر، تیرا ظاہر و باطن کتنا مختلف ہے، خدا تجھے رسوا کرے، میں تجھے بدترین سزا دوں گا۔ وہ جوان اب بھی خاموش رہا اور لوگ جمع ہو کر اسے سزا دینے کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام پہنچ گئے اور شور و غوغا کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا، اس بیت المقدس کے جوان نے جو ظاہراً زاہد و عابد ہے، چوری بھی کی ہے اور فسق و خیانت کا بھی مرتکب ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم، نہ اس نے چوری کی ہے اور نہ کوئی دوسرا خلاف شریعت کام انجام دیا ہے، بلکہ حقیقی حاجی یہی ہے۔ حضرت عمر نے جب حضرت علی کی گفتگو سنی تو اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت علی کو اپنی جگہ بٹھایا۔ وہ جوان زنجیروں میں جکڑا ہوا سر کو جھکائے کھڑا تھا اور عورت بھی وہاں موجود تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت کی طرف رخ کر کے فرمایا، لعنت ہو تجھ پر، اپنا قصہ بیان کر۔ عورت نے کہا، یا علی، اس شخص نے میرے پیسے چوری کیے اور یہ سب قافلے والے اس کے گواہ ہیں۔ میرے سکوں کی تھیلی اس کے سامان ہی سے برآمد ہوئی تھی، اور پھر اس نے صرف اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ ایک رات جب میں اسے نماز پڑھتے دیکھ کر اس پر شفتہ ہو رہی تھی اور میری آنکھ لگ گئی تھی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میں اپنا دفاع نہ کر سکی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ملعونہ، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر فرمایا، اے ابو حفص، اس مرد کا تناسل ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت علی نے جو کچھ اس عورت و جوان کے مابین اور عورت و گڈریے کے مابین پیش آیا تھا سب کچھ سنا ڈالا۔ عورت فریاد کرنے لگی، ہائے میں رسوا ہو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، اب تو خود لوگوں کو اپنا ماجرا سنا۔ عورت نے تمام ماجرا سنایا اور اس کا اقرار بھی کیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، وہ بوڑھا شخص شیطان تھا کہ جس نے تجھے اکسایا تھا۔ پھر حضرت عمر نے سوال کیا، اب اس عورت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا، وضع حمل تک صبر کرو، اس کے بعد یہودیوں کے قبرستان میں اسے سنسار کرنا۔ انہوں نے حضرت علی کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور وہ جوان ہمیشہ مسجد میں خادم کی حیثیت سے رہا۔ حضرت عمر حضرت علی کی اس رہنمائی پر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے، اس حالت میں کہ سب کے سب حضرت علی کے اس فیصلے اور غیب گوئی پر انتہائی حیران تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں اور میری عزت باقی نہ رہی، اب آپ مجھ پر حد الہی جاری کیجیے۔ حضرت عمر نے اسے سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس مجلس میں حاضر تھے۔ حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس سے پوچھیں کہ کس طرح گناہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ عورت نے کہا، لکودک صحرا میں تھی اور پیاس کی شدت نے مجھے نڈال کر دیا تھا۔ لکودک صحرا میں تھی اور پیاس کی شدت نے مجھے نڈال کر دیا تھا۔ میں نے وہاں ایک خیمہ دیکھا، بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچی، اس میں ایک آدمی تھا،
میں نے اس سے پانی کا تقاضا کیا۔ اس نے مجھے پانی دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ اسے لذت پہنچاؤں، اور کہا کہ اس کے ساتھ فعل بد انجام دوں۔ میں اس کی بات سن کر آگے چل دی، لیکن پیاس کی شدت سے میری آنکھوں میں اندھیرا آنے لگا اور مجھے موت کا خطرہ ہونے لگا، لہٰذا مجبور ہو کر دوبارہ اس کے پاس پہنچی۔ اس نے مجھے پانی پلا کر میرے ساتھ فعل بد انجام دیا اور مجھے آلودہ کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ عورت مجبور تھی، اور سورہ بقرہ کی آیہ شریفہ 173 کی مصداق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس جو مجبور ہو اور سرکشی اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ عورت نہ فاسق ہے اور نہ اس نے حریم الہی سے تجاوز کیا ہے، لہٰذا اس پر حد الہی جاری نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے حضرت علی کے اس فیصلے کو بہت سراہا اور اس عورت کو آزاد کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔